آپ کا سورج کیسے اچھا ہے؟ تو فرماتی ہیں وشمس السماء تطلع بعد فجر، لوگوں آسمان کا آفتاب تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمسی طالع بعد العشاء، اور میرا آفتاب تو راتوں کو بھی جگمگاتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آفتاب ہیں۔ آفتاب سے ایک اور بات یاد آ گئی، ہمارے ہاں کئی مولانا صاحبان تقریر کے اندر چٹخارے لے کر بات کہتے ہیں، حضور کی غربت کا یہ عالم، حضور کے فقر کا یہ عالم تھا، سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے گھر تو چراغ بھی نہیں جلتا تھا۔ لوگوں ہمیں بھی سادگی اختیار کرنی چاہیے، لوگوں ہمیں بھی فقر اختیار کرنا چاہیے۔ یہ کئی آپ نے سنا بھی ہوگا، میں نے تو کئی سنا۔ یہ عجیب بات ہے کہ چراغ نہیں جلتا تھا، میں مانتا ہوں چراغ نہیں جلتا تھا، ہماری اردو کی سیرت کی کتابوں میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے۔ اب اللہ نے مجھے توفیق دی، اس کی ذات کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ مجھ جیسے کمینے بندے سے یہ کام لیا کہ میں نے حضور کی سیرت طیبہ پر ایک کتاب لکھی، جلوہ جانا، اس کے 4 حصے 800 صفحے کے لکھے گئے۔ اب میں نے بھی یہ بات لکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر کے بعد یہ میں نے بھی بات لکھی، گھر میں چراغ نہیں چلتا تھا، مگر یقین جانے سے مقدس محفل میں بتا رہا ہوں کہ آگے لکھنے سے میرا قلم رک گیا، ہاتھ رک گیا کہ یہ بات تو پہلے بھی لکھی لوگوں نے، جس کا نتیجہ کچھ لوگوں نے یہ لیا کہ حضور کے گھر چراغ نہیں جلتا تھا، فقر تھا، غربت تھی، پریشانی تھی، معاذ اللہ۔ کیا غربت کا یہ معنی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے گھر مٹی کا دیا بھی نہیں تھا؟ کیا غربت کا یہ معنی ہے کہ روئی کی بتی بھی نہیں ہے؟ کیا یہ معنی ہے کہ تیل کا ایک تولہ بھی نہیں، اس لیے چراغ نہیں جلتا؟ خدا کا خوف کرو، میں نے یہ کہا ہے۔ یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ غربت کی، اس رسول کی غربت کی بات کر رہے ہو جو فرماتے ہیں اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے خدا نے مجھے دے دی ہیں، اس کی بات کرتے ہو جو فرماتے ہیں لو شئت لصارت الجبال معی ذہبا، اگر میں چاہتا تو پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چل جاتے، میں نے چاہا ہی نہیں۔ آخر معنی کیا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ چراغ جلتا نہیں تھا، میں نے پھر اب اپنی کتاب میں آگے بریکٹ میں 2 سطریں لکھ دی ہیں، ہم تو مر کھپ جائیں گے، مگر اگر وہ کتاب رہے گی تو کوئی پڑھے گا تو شاید اس کے ذہن میں بات آئے کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس پر تھوڑا سا اضافہ کیا ہے کہ مانتا ہوں کہ چراغ نہیں جلتا تھا، ٹھیک ہے چراغ نہیں جلتا تھا، مگر خدا کے لیے سوچو کہ چراغ جلتا کیوں نہیں تھا، یہ تو سوچو۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ چراغ جلتا نہیں تھا، یہ ٹھیک ہے، مگر یہ تو سوچو کہ جلتا کیوں نہیں تھا؟ کیا اس غربت اور فقر کی وجہ سے نہیں جلتا تھا؟ یہ تیل نہیں ہے، بتی نہیں ہے، دیا نہیں ہے، ہرگز نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جلتا اس لیے نہیں تھا کہ مصطفیٰ آفتاب ہیں، سراج رسول حضور سراج منیرہ ہیں، سراج منیرہ ہیں، چمکتے آفتاب ہیں۔ اور جہاں آفتاب جب دوپہر ہو تو دوپہر کو کون پاگل ہے جو دیے جلاتا ہے؟ کبھی دوپہر کو بھی دیے جلے؟ جب اس گھر میں آفتاب جلوہ گر ہے تو دیا نہیں جلتا، جلتا اس لیے نہیں تھا، وہ دوسری وجہ نہیں ہے جو لوگوں نے بعض نے سمجھ لی کہ یہ فقر تھا، غربت تھی، پریشانی تھی، یہ ہرگز یہ بات نہیں۔ بات ذکر کر رہا تھا سورج کی کہ سورج اصل ہے، دھوپ تابع ہے، اور دھوپ میں بیٹھ کر میں سورج کو دیکھ لیتا ہوں 9 کروڑ میل۔ البتہ جیٹھ ہاڑ کے دنوں ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں سورج کو دیکھوں کہ گول ہے، مثلث ہے، مسدس ہے، مخمس ہے، مربع ہے، چکونا ہے، تکونا ہے، 5 کونے کیا ہے؟ جیٹھ ہاڑ میں وہ دیکھ سکتا نہیں، آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔
مگر اس کا ٹھرک ہے، ذوق اس کا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ہاڑ کی دھوپ میں، دیکھنا چاہتا ہوں جیٹھ کی دھوپ میں، تو پریشان نہیں ہوتا وہ آرم والا سے ایک اینک لے لیتا ہے، ٹھنڈی اینک کسی دکان سے لے لے اور وہ لگا لے، اسی جیٹھ ہاڑ کی دھوپ میں بیٹھ کر سورج کو دیکھ لے گا، 2 گھنٹے دیکھے، 3 گھنٹے دیکھے، 4 گھنٹے دیکھے، سورج کی شدت کی گرمی اسے محسوس نہیں ہوگی۔ اور وہ شیشہ کتنا کریم شیشہ ہے، کتنا مہربان شیشہ ہے، کتنا حسین شیشہ ہے، جس نے سورج کی ساری گرمی کو اپنے اندر لیبارٹری میں لے لیا ہے۔ پتہ نہیں اسی کیسی لیبارٹری ہے اس کے اندر، اس میں سورج کی گرمی کو لیبارٹری میں لا کر ٹھنڈک میں تبدیل کیا ہے۔ اب وہی گرمی، شدت کی گرمی میری آنکھوں کو ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ رہا ہوں، میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے رب نے میرے لیے، آپ کے لیے کروڑوں نعمتیں بنائی۔ پیدا ہونے سے پہلے ہوا ہے، میرے آنے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہے، محبت ہے، خوراک ہے، غذا ہے، صحت ہے، چاند ہے، سورج ہے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے، پیدا میں بعد میں ہوا ہوں، نعمتیں پہلے ہیں۔ پیدا بعد میں ہوا ہوں، نعمتیں میرے لیے پہلے ہیں۔ میں نے کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا، بخاری پڑھی نہیں، بخاری پڑھائی نہیں، قرآن پڑھا نہیں، قرآن پڑھایا نہیں، مگر نعمتیں لاکھوں مجھ سے پہلے ہیں۔ جب آپ اور میں ہوئے جوان، عقل نے ساتھ کچھ تھوڑا سا تعاون کیا، ذہن میں بات آئی کہ جس خدا نے، جس رب ذوالجلال نے میرے پیدا ہونے سے پہلے لاکھوں نعمتیں بنائی ہیں، وہ دیکھوں تو صحیح وہ ہے کیسا۔ جی چاہتا ہے کہ خدا کو دیکھوں، مگر کیا کروں، دیکھ سکتا نہیں۔ وہ قدیم ہے، میں حادث ہوں، وہ حی قیوم ہے، میں مرنے والا ہوں، وہ باقی ہے، میں فانی ہوں، وہ غنی ہے، میں محتاج ہوں، وہ رہنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے، میں مرنے والا ہوں، فنا ہونے والا ہوں، میں رب کو دیکھ نہیں سکتا۔ جی چاہتا ہے کہ دیکھوں، دیکھ سکتا نہیں۔ اب یہ جو میرا ٹھرک ہے کہ خدا کا مجھے پتا چلے کہ خدا کو دیکھوں، یہ پورا کیسے ہو؟ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ عارف والا سے اینک خرید کر میں نے لگائی تھی، جیٹھ ہاڑ کی دھوپ کو میں نے دیکھا، دل نے کہا، ذہن نے کہا، اگر جیٹھ ہاڑ کی دھوپ میں سورج کو کسی شیشے کے ذریعے، کسی اینک آئینہ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے اور وہ سورج نظر آ جاتا ہے، تو کائنات میں کوئی تو آئینہ ہوگا جس کے لگانے سے خدا بھی نظر آ جائے۔ یہ ایک ذوق تھا، مگر یہ آئینہ مجھے، آپ بھی جاتے آتے رہتے ہیں، مجھے باہر یورپین ممالک میں جانے کا تقریباً 15-20 سال سے اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ بڑی بڑی مارکیٹوں سے گزر ہوا، کینیڈا کی مارکیٹیں، ان سے شیشہ نہیں، امریکہ کی مارکیٹوں سے نہیں، برطانیہ سے نہیں، فرانس سے نہیں، اٹلی سے نہیں، جاپان سے نہیں، جرمن سے نہیں، ناروے سے نہیں، مارکیٹیں بڑی ہیں، کروڑوں کو اربوں خربوں کی چیزیں وہاں ملتی ہیں، مگر ایسا شیشہ ان مارکیٹوں میں نہیں ملتا، نہ ملا، نہ ہے جس سے خدا بھی نظر آ گئے، کوئی شیشہ نہیں۔ مگر میرا ٹھرک تھا جو قائم رہا کہ کوئی بات نہیں، تلاش کرو، دیکھو۔ جب اس آسمان کے سورج کے دیکھنے کے لیے شیشہ ہے تو آفتاب، کوئی تو شیشہ ہوگا جس سے خدا کے جلوے بھی نظر آئے۔ میرا مقدر اچھا تھا، تیرا مقدر اچھا تھا، نصیب نے یاوری کی میرے نے اور تیرے نے، بخت تیرا بھی اچھا تھا، بخت میرا بھی اچھا تھا، نصیب تیرا بھی اچھا تھا، نصیب میرا بھی اچھا تھا، قسمت تیری بھی اچھی تھی، قسمت میری بھی اچھی تھی، نہ تلاش کرنے سے میں تھکا نہ تو تھکا، یہ تلاش رہی۔ ہوا یہ ہے کہ خلاق کائنات کا کرم ہوا، اس کا فضل ہوا کہ وہ شیشہ جو امریکہ سے، انگلینڈ سے، برطانیہ سے، جاپان سے، جرمن سے، فرانس سے، اٹلی سے، کینیڈا سے، کسی ملک سے نہیں ملا، وہ شیشہ مجھے مدینے کی گلیوں سے مل گیا۔
وہ مجھے مدینہ منورہ کی گلیوں سے ملا، یا یوں کہہ لیجئے وہ آئینہ مجھے اما آمنہ کی چونپڑی سے ملا، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ آئینہ جس کے لگانے سے خدا کے جلوے نظر آئے، وہ آئینہ حلیمہ سعدیہ کی چگی سے ملا۔ مجھے یاد آئے پہلی دفعہ حج پر حاضر ہوا تو میں نے اپنے مولم سے کہا، عمر اکبر تھے، میں نے کہا مولم صاحب میں جانا چاہتا ہوں اس جگہ پر جہاں محبوب بچپن میں رہے تھے اور کھیلتے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھی وہ تو طائف سے 30-35 میل آگے ہے، تو طائف بھی نہیں جا سکتا، پکڑا جائے گا۔ مجھے ایک جنون تھا، ٹھرک تھا، میں نے کہا دیکھا جائے گا، اگر جیل میں گیا تو جیل بھی تو یہیں کی ہوگی نا، مکے کی۔ اس مقدس جگہ پر بات یاد آئی اور آپ کو سنا رہا ہوں، پاکیزہ جگہ پر کہ محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس جگہ پر محبوب کا ذکر ہو اس سے پاکیزہ اور جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں محبوب کی محبت کے جلوے ہوں اس سے اور زیادہ جگہ کون پاک ہو سکتی؟ میں بس میں بیٹھا اور یہ بس مکہ شریف سے چلی طائف تک 2 چوکیوں پر یا 3 چوکیوں پر اس کی چیکنگ ہوئی۔ سعودی سپاہی اندر آئے، انہوں نے مختلف لوگوں کو دیکھا اور کارڈ پوچھے، ٹکٹیں دیکھی۔ خدا شاہد ہے بیٹھا بھی میں اگلی سیٹ پر تھا، مجھے کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے نہیں پوچھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہاں پہنچا۔ طائف بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے جیسے ہمارے پاکستان کا مری ہے۔ میں نے کہا یار میں تو اس غرض سے آیا ہوں کہ مجھے اس جگہ پر لے چلے جہاں محبوب جلوہ گر رہے ہیں۔ تو وہ مجھے ساتھی لے گا۔ عرصہ گزر گیا، صدیاں گزر گئیں، وہاں اماں کے مکانات تو نہیں تھے، چونپڑیاں نہیں تھی، فرش تھا، مگر اس فرش پر لیٹنے کو جی چاہتا تھا، اس فرش کو چومنے کو جی چاہتا تھا، اور پھر چوما بھی لیٹا بھی۔ یہ نہیں کہ جی ہی چاہتا تھا، یہ نہیں کہ جی ہی چاہتا تھا، نہیں، پھر میں نے اس جی کے مطابق کیا بھی اور محسوس ہوتا تھا۔ عرصہ گزر گیا، صدیاں گزر گئیں، مگر ایماندار کے اندر ایک جذبہ ہے، میں بھی ایماندار ہوں، آپ بھی ایماندار، مگر وہ ایک ذوق تھا میرا جو بار بار مجھے کہہ رہا تھا ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی۔ صدیاں گزر گئی، محبوب کو وہاں ٹھہرے ہوئے صدیاں گزر گئیں، مگر جنون یہ کہتا تھا ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، ابھی اس راہ سے، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، بتاتی ہے تجلی نقش پا کی۔ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، بتاتی ہے تجلی نقش پا کی۔ اس پر ذہن میں بات آتی ہے کہ اگر عرش کبھی یہ تعلی بڑھ لگائے، بڑک مارے کہ مجھ سے زیادہ کوئی اور بڑا مقام نہیں ہے، مجھ پر میرے سینے پر رسول اللہ نے قدم ٹکائے تھے جب معراج پر جا رہے ہیں، فتمسک العرش بأذیالہ، عرش نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما کہ حضور 2 قدم تو ٹکاتے جائیں۔ اگر عرش یہ بڑک مارے تو اس کا جواب بڑا مشکل ہوگا، کوئی نہیں دے سکے گا، مگر جی میں بات آتی ہے اس جگہ پر بیٹھے ہوئے کہ اگر اس کا جواب دے سکے گی تو اماں کی چگی دے دے گی، حلیمہ صاحبیہ کی چونپڑی دے دے گی، اماں کی کلی اس کا جواب دے گی اور کہہ سکے گی بس وے بس پائی چپ کر، ایویں گلاں نہ کر، بڑکا نہ مار، چپ کر۔ مجھے پتا ہے محبوب جب جا رہے تھے تو قدموں کو لپٹ گیا تھا، محبوب کو تجھ پر رحم آیا تھا اور تجھ پر وہ 2 قدم ٹکاتے گئے
اور میں وہ ہوں جس میں 4 سال تک کھیلتے رہے، سوتے رہے، کھاتے پیتے رہے۔ اسی بستی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شہری لوگ بڑے اچھے ہیں جی، سبحان اللہ، شہر میں یہ صورتیں ہیں، شہری لوگ فخر کرتے ہیں، مگر میں اس کے خلاف ہوں۔ پتہ نہیں، میرا نظریہ یہ ہے کہ دیہاتی لوگ جو ہیں، آپ لوگ جو ہیں، وہ ہم سے آگے ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کمزور نہ جانیں، کوہتا فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ صاحب کیا گاؤں میں رہتے ہیں، بجلی کا نظام نہیں، سڑکیں نہیں، اچھے لوگ ہیں شہری نہیں۔ میں آپ کو ترجیح دیتا ہوں۔ کیوں ترجیح دیتا ہوں؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ عالمی شہر ہے، عالمی شہر ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے، اور ساری دنیا اسے مرکز مانتی ہے، اپنے بھی، پرائے بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، سب مرکز قائل ہیں۔ مگر وہ مکہ مکرمہ، اس میں محبوب پیدا ہوئے ہیں، جلوہ گر ہوئے ہیں سرزمین مکہ میں، مگر آئے ہیں بستی میں، ہے یا نہیں؟ 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کی جھونپڑی میں بستی میں رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے مصطفیٰ کو دیہاتیوں سے پیار تھا۔ تو آپ اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ ہم سے آگے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے سب سے پہلے آپ سے پیار کیا اور مکہ والوں کو چھوڑا ہے، باہر آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم بات یہ ذکر کر رہا تھا آفتاب کی مثال عرض کر رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہیں۔ اماں جی نے فرمایا وشمسی طالع بعد العشاء، تمہارا آفتاب تو غروب دن کو چڑھتا ہے اور میرا آفتاب تو راتوں کو بھی جگمگاتا رہتا ہے۔ اور اس آفتاب کو اس آفتاب سے نسبت کیا ہے؟ نوکر کو آقا سے کیا نسبت؟ یہ آفتاب چڑھتا ہے، دوپہر پر آ گیا، دوپہر ہو گئے، پھر ڈھلتا جاتا ہے، پھر ڈھلتا جاتا ہے، شام ہوگی، ڈوب گیا۔ مگر وہ آفتاب جس کا ذکر کر کے میں اپنے کو سکون محسوس پا رہا ہوں اپنے اندر، وہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر پچھلا لمحہ تیرے لیے پہلے لمحے سے بہت آگے ہے، بہت آگے ہے۔ اس کا معنی علماء حضرات کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، کہ ہر پچھلی گھڑی تیرے لیے بہتر ہے، کہ اب ہر لمحہ حضور کو لاکھوں کمالات دیے جا رہے ہیں، اور قیامت تک ہر لمحہ لاکھوں کمالات دیے جاتے رہیں گے۔ مانا اچھا ہے، مگر مجھے یہ وارہ نہیں کھاتا مانا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنا اچھا مانا تجھے وارہ نہیں کھاتا، تو کیسا بندہ ہے، کیوں نہیں وارہ کھاتا یہ مانا؟ بیٹے اس لیے مجھے وارہ نہیں کھاتا، اعتراض نہیں کر رہا کسی پر، اپنی ایک بات کہہ رہا ہوں، اس لیے وارہ نہیں کھاتا کہ یہ جو ہے کہ حضور کو ہر لمحہ کمالات دیے جا رہے ہیں، کمالات دیے جا رہے ہیں اور قیامت تک دیے جائیں گے۔ یہ کون سے کمالات ہیں جو دیے جا رہے ہیں؟ رب تو فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب میں نے ساری نعمتیں تجھ پر پوری کر دیں اور دین مکمل کر دیا، اب یہ کون سے انعامات ہیں؟ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے اچھا تو بتا پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ اگر یہ نہیں مانتا تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو میرے نزدیک کا ترجمہ یہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہ محبوب میرے آپ کے دین و ایمان کے آقا اس دنیا میں کھربوں پردوں میں آئے، کھربھا پردوں میں آئے، کھربھا پردوں میں آئے ہیں، دین مکمل ہے، نعمتیں مکمل ہیں، کوئی ایسا کمال نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے حضور کو نہ دے دیا گیا ہو، کوئی ایسا کمال نہیں، ہر کمال رب ذوالجلال نے محبوب کے وصال سے پہلے عطا کر دیا۔ اب یہ معنی کر لیجئے کہ کیونکہ پردے کھربوں ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر لمحہ تیرے حسین چہرے سے ایک پردہ ہٹا دیں گے، نور نکل کر سامنے آ جائے گا۔
اور قیامت تک تیرے چہرہ اثر سے وہ حجابات اٹھتے رہیں گے، نور بکھرتا رہے گا، لوگ جوک در جوک اسلام میں آتے رہیں گے۔ آج اسلام کا بڑھنا، اسلام کی ترقی اسی پر ہے کہ پردے اٹھ رہے ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس وقت بش ہے۔ پوری دنیا میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن بش ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نے پڑھا، اس نے کہا کہ سب سے زیادہ اسلام امریکہ کے اندر پھیل رہا ہے۔ اس نے یہ کہا آج سے 4 سال پہلے، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ اس وقت اس سال ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن ہے، اور سب سے زیادہ کتاب چھپتی وہ ہے جو پڑھی زیادہ جائے، لوگوں کو دلچسپی ہو۔ یہ اس کی اپنی باتیں ہیں۔ اور مجھے کئی دفعہ امریکہ میں جانے کا اتفاق ہوا، اور میں جا کر تلاش کرتا ہوں کہ وہ لوگ، غریب لوگ جو ہر سال ہزاروں میں امریکہ کے اندر سیاہ فام اسلام قبول کر رہے ہیں، مجھے ہر سال ہی جب بھی جاتا ہوں تو یہ ذوق ٹھرک ہوتا ہے کہ ان غریبوں کالوں کی کسی مسجد میں جا کر نماز پڑھوں۔ وہ مسجدیں واقعی پتھروں کی چھوٹی سی غریب آدمی ہیں۔ اس وقت ذہن میں آتا ہے کہ مجھے کروڑوں سے جو مسجد تیار کی گئی ہے، اور یہ جو غریبوں نے پتھروں کی مسجد تیار کی ہے، یقیناً اس میں نماز پڑھنے کا مجھے ذوق زیادہ محسوس ہوتا تھا کہ جنہوں نے بش کے مقابلے میں اپنی جان کو سامنے رکھ کر اس کے ظلم، اس کے مظالم برداشت کرتے ہوئے، جو اسلام کا بدترین قسم کا دشمن ہے، پھر یہ کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو ہر جمعہ پردہ اٹھتا جائے گا، محبوب تیرا چہرے کا نور نکھرتا جائے گا، لوگ آتے جائیں گے۔ اب لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بات بڑی واضح۔ 3-4 سال پہلے کراچی کا ایک عیسائی پادری وہ جامعہ میں میرے پاس آیا، نوجوان، ایم اے بھی ہے، پادری بھی ہے۔ اس نے اپنا تعارف کروایا اپنے باپ کا۔ اس کا باپ پادری کہیں ساہیوال میں یہاں رہ چکا تھا، میں تھوڑا سا اسے جانتا تھا۔ اس نے کہا جی میں اس کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا آئے بیٹے، کیا بات ہے، کیسے آئے؟ وہ کہتے جی میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ یہ 3 سال کی بات ہے، میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ میں نے کہا یار تو خود پادری ہے، تیرا باپ پادری، خاندان پادری، یہ تو ہو جائے گا، میں تجھے کلمہ شریف پڑھا دوں گا، مسلمان ہو جائے گا، میں اور آپ باپ بیٹے کی حیثیت سے رہیں گے۔ مگر یہ بتا کہ یہ کیفیت انقلاب تیرے اندر آیا کس طرح، یہ تو بتا دے۔ وہ رویا۔ اس نے کہا جی یہ انقلاب آپ نے پوچھ لیا، یہ اس طرح آیا کہ میں ایک رات کراچی میں سویا ہوا تھا، وہاں مسجد شریف میں جامع میں بیٹھے کی بات کر رہے، اور 10-12 آدمی اور بھی بیٹھے تھے۔ مجھے خواب آئی رات، خواب میں نے دیکھی کہ سخت قسم کی گرمی ہے، جنگل ہے، میں اس جنگل میں پھر رہا ہوں، پسینے بہ رہے ہیں، دھوپ شدت کی ہے، اور پیاس مجھے ہلاک کر رہی ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ کہیں سے پانی ملے، مگر پانی نہیں۔ ایک چھوٹی سی کچی مسجد میں نے دیکھی، تو میں وہاں چلا گیا کہ اس مسجد میں کوئی بندہ ہوگا نا، اس سے کہوں گا پانی پلاؤ۔ میں نے جا کر مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بزرگ آئے، یہ وہ بات مجھے سنا رہا ہے، اندر سے ایک بزرگ آئے، انہوں نے مجھے فرمایا کہ بیٹے کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی میں پیاس سے مر رہا ہوں، شدت کی پیاس ہے، آپ کے پاس پانی ہے تو مجھے پلا دیں۔ تو انہوں نے کہا اپنا منہ کھول، یہ مجھے سنا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، پادری صاحب کہتے ہیں میں نے منہ کھولا اور اس بزرگ نے اپنی انگلی میرے منہ میں ڈالی اور پھر فرمایا کہ اس انگلی کو چوس۔ میں نے اسے چوسا، اتنا ٹھنڈا میٹھا پانی، اللہ کی قسم میں نے زندگی پر کبھی پیا ہی نہیں تھا، میرا پیٹ بھر گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا ان بزرگوں سے کہ بس جی۔ انہوں نے اپنی انگلی نکالی اور پھر چل دی۔
पीठ की और चले। मैंने पीछे होकर कहा कि बाबा जी बुजुर्ग, आप बताएं तो सही, आप कौन हैं? यहां इस दुख में मेरी मां काम नहीं आई, मेरा बाप काम नहीं आया, मेरा कोई दोस्त काम नहीं आया, बेली यार मजलिस कोई काम साथी नहीं आया, आपने मुझे मौत के मुंह से बचाया है, मैं तो मर गया था, आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा कि तुझे भी पानी की जरूरत थी, तुझे पानी मिल गया, इससे तुझे क्या गर्ज है कि मैं कौन हूं? मेरे दिल में ये बात, मैंने कहा नहीं जी, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझ पर बड़ा कर्म किया है, मुझे बताएं कि आप कौन हैं। तो फिर वो फरमान लगे, मुझे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। बस ये बात हुई, आंख खुल गई। आए थे वो अभी अभी, आए थे वो अभी अभी, न वो बैठे न मैं बिठा सका, रही दिल की दिल में ही हसरतें, न वो सुन सके न मैं सुना सका। महबूब आए, चले गए। उस वक्त से मैंने फैसला किया कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मैंने कहा ये वाकया कब का है? कहने लगे जी कि 20 दिन महीना हो गए इसे। मैंने कहा यार इतना बड़ा अजीम वाकया, और इस्लाम कबूल करने में तुझे महीना हो रहा है, इतनी देर क्यों? उसने कहा मैंने कराची के उलमा से कहा कि मुझे मुसलमान करें, मगर मैं चूंकि ईसाई खानदान का बच्चा हूं, मुझे डर है कि मेरे रिश्तेदारों में से कोई मुझे कत्ल ना कर दे, जमानत भी दे मेरी। वो किसी ने मुझे जमानत नहीं दी। इसी तरह दिन गुजर गया, मैं मुल्तान आया, खानेवाल आया। खानेवाल किसी ने कहा कि भाई यहाँ आलम ने कहा कि भाई ये बड़ा मुश्किल है जमानत देने का मामला, तू साहिवाल जा जामिया फरीदिया में, वहां मंजूर से मिल, हो सकता है कि कोई तेरा मसला वहां हल हो जाए। तो मैं आपके पास आ गया हूं, आप मेहरबानी करें मुझे जमानत दें और कलमा शरीफ पढ़ाएं। अब मैंने सोचा कि अगर मैं इसे भी वही जवाब देता हूं जो उलमा ने बाकी ने दिया तो ये तो गया। मैंने कहा बेटे आप जमानत कोई कमजोर सी लेने चाहते हैं, ये बड़ी ताकतवर जमानत चाहते हैं? कहना कि जमानत मैं ताकतवर चाहता हूं। मैंने कहा तेरी जमानत वही है जिन्होंने पानी पिलाया था। फिर मैंने उसे मुसलमान किया। मैंने ये वाकया अपनी किताब में जलवा जाना में बिल्कुल लिखा है, और अच्छा मजे के साथ लिखा है, क्योंकि ये है पर्दे उठते जाएंगे, नूर बिखरता जाएगा, तेरा हुस्न ज़ाहिर होगा, लोग जौक दर जौक कदमों में आते जाएंगे। और आज इन लोगों का जो ख्याल है कुफर का, इत्तेहाद का, इत्तेहादियों का, बुश और उसकी इत्तेहादियों का, कि वो इस्लाम को मिलियामेट कर देंगे, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ये खुद तबाह होंगे, इस्लाम बढ़ता चला जाएगा। ऐसा वक्त आएगा कि खुद जलील होंगे, इस्लाम बढ़ता चला जाएगा। वलल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला, महबूब हर पिछला लम्हा तेरे लिए पहले से बहुत है। अब ये तो थी बातें ईमान के बारे में, और ये मैंने मुकर्रर के तौर पर आपको ईमान की बातें नहीं सुनाई, खतीब के तौर पर नहीं, बल्कि ईमान से सुनाई है, बिल्कुल ईमानदारी से सुनाई है और दिल की गहराइयों से बातें सुनाई। दूसरा पहलू जिस हदीस पाक में, जिसका नाम मैंने हदीस मोहब्बत रखा हुआ है, जब कभी इस हदीस पढ़ने का, ये पढ़ाने का इत्तेफाक होता है, तो मैं साथियों को बताता हूं कि बेटे ये हदीस मोहब्बत है। हत्ता अकूना, हत्ता कि मैं हो जाऊं, अकून मैं हो जाऊं। आज कुछ लोग दीन के अंदर मरकजियत बताते हैं, दीन का मरकज जो है, मरकजियत जो है दीन की, वो नमाज है। कोई कहता है दीन की मरकजियत जो है वो काबा है, कोई कहता है दीन की मरकजियत जो है वो हज है, कोई कहता है दीन की मरकजियत जो है वो ज़कात है। मुझे इख्तिलाफ इस बात पर है कि ये जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात है, ये दीन के मरकज नहीं है, दीन के रुकन है।
رکن اور شے ہے، مرکز اور شے ہے. یہ رکن ہے کہ میں کروں گا تو بچوں گا، ورنہ مار کھاؤں گا، جوتے کھاؤں گا، جہنم میں جلوں گا، سڑوں گا. دین کا مرکز بیٹے حتی اکونا. میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ آپ سے کہوں کہ دین کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے. رسول اللہ کا وجود دین کا مرکز ہے. حج پر پہلی مرتبہ گیا، وہاں میرے چھوٹے بھائی تھے پیر زبیر، وہ پڑھتے تھے مکہ یونیورسٹی میں. انہوں نے کھانا کر دیا کہ بھائی جان آپ نے کھانا کھانا ہے، اور بھی اپنے اساتذہ کو، طالب علموں کو بھی بتا دیا. میں ڈرتا ہوا گیا کہ یہ عربی بچے ہوں گے، پتہ نہیں مجھے کوئی سوال کسی کے جواب آئے یا نہ آئے. کھانے کے بعد ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا شیخ ماذا تقول فی الاسلام؟ الاسلام ما ہوا؟ شیخ اسلام کیا ہے؟ بڑا وزنی سوال تھا. شیخ اسلام کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں اور ہے کیا؟ اس وقت وہاں سے 42-45 سال پہلے کی بات ہے، ابھی تک یاد ہے. اس وقت جو میں نے اس بچے سے جواب دیا وہ یہ تھا، الاسلام یدور حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما یدور الحاج حول الکعبہ. بیٹے اسلام مصطفیٰ کے گرد یوں گھومتا ہے جیسے حاجی کعبہ کے گرد گھوما کرتا ہے. یہی میرا آج بھی نظریہ ہے کہ مرکز اسلام